دوستو، راز اطمینان چینل میں خوش آمدید۔ یہ ایک عجیب وقت ہے جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، جہاں ان ممالک کے لوگ جن کے پاس سب سے زیادہ ہے وہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ان کے پاس کم سے کم ہے۔ ایسے ممالک کے لوگ جن کے پاس خوش رہنے کے لیے سب سے زیادہ وجوہات ہیں، یوں لگتا ہے کہ خوش رہنے کے لیے ان کے پاس کم سے کم وجوہات ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ موازنہ ہے؟ اپنا موازنہ ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا جن کے پاس زیادہ ہے۔ اس سوشل میڈیا کی دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں کبھی بھی کافی محسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا ہمیشہ کسی نہ کسی شعبے میں بہتر ہوگا۔ تھیوڈور روزویلٹ کا قول ہے، موازنہ خوشی کا چور ہے۔ کبھی بھی اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے عظیم ہیں، آپ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے اگر آپ کون ہیں اور آپ ان چیزوں کے لیے جو آپ کے پاس ہے شکر گزار نہیں ہوتے۔ ہمیشہ کوئی ایسا ہی رہے گا جس کے پاس آپ سے زیادہ پیسہ ہوگا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے بہتر کام کرے گا، کوئی آپ سے بہتر ہوگا اور کوئی آپ سے بہتر نظر آئے گا۔ اگر آپ ہمیشہ اپنا موازنہ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہاریں گے۔ ایک چیز جو دوسرے لوگوں کو آپ پر حاوی نہیں ہونے دے گی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ جیسے نہیں ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا احساسہ یہ ہے کہ آپ منفرد ہیں، اور جب آپ بالکل آزاد ہوں جیسے آپ ہیں، یہ جینے کا سب سے بڑا طریقہ ہے۔ جب آپ دوسروں کی رائے کے بارے میں کم پرواہ کرتے ہیں تو آپ اتنے ہی خوش ہوں گے۔ ناخوشی اور افسردگی تب آتی ہے جب آپ اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی بجائے اگر ہم تعریف کریں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں کہ ہمیں کہاں ہونا چاہیے، تو ہم فوراً بہتر محسوس کریں گے۔ تعریف اور شکر گزاری واحد سب سے طاقتور طریقہ ہے جس سے ہم افسردگی اور احساس کم تری سے فوراً باہر نکل آتے ہیں۔ آپ بیک وقت گہری شکر گزاری اور منفی سوچ دونوں کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر آپ شکر گزاری محسوس نہیں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ شکر گزار ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اسے محسوس نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ سائنس بتاتی ہے کہ شکر گزاری اور افسردگی ایک ساتھ نہیں چلتے۔ ایک اور اہم اصول جو بہت سے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو افسردگی اور ناخوشی کا شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ تقریباً یقینی ہوتے ہیں وہ ہر حال میں 100% افسردہ یا پریشانی سے دوچار نہیں ہوتے۔ ان میں سلیکٹیو ڈپریشن اور انتخابی اضطراب کے ایسے لمحات ہوتے ہیں جو بہت مختصر ہوتے ہیں۔ وہ مستقبل کے بارے میں پر امید محسوس کرتے ہیں، خوشی کے مختصر لمحات کا دوسروں کے ساتھ ربط رکھتے ہیں، محبت اور اچھا محسوس کرنے کے لمحات کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر شعوری انتخاب نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز جو محرکات کے ساتھ آتی ہے، جو کہ زندگی بھر کی مشروط سوچ ہے۔ اگر وہ اپنی مشروط سوچ کو بدلیں تو وہ افسردگی سے باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ زندگی ہمیشہ آپ کے راستے میں چیلنجز اور رکاوٹیں ڈالتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تب آپ فکری سطح پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈپریشن اور اضطراب مستقل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کو مایوسی کیوں محسوس ہوتی ہے، آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں سیکھیں کہ آپ کا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ آپ اسے کسی ایسی چیز کی طرف لے جا سکتے ہیں جو طویل مدت تک بہت بہتر محسوس کرے۔
موازنہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر ان دنوں جب ہم سوشل میڈیا میں اضافہ دیکھتے ہیں۔ ایسے حیرت انگیز فلٹرز کا انکشاف ہوا ہے جو فلٹرز آپ کی زندگی میں آپ کو ایک سپر ماڈل دکھاتے ہیں۔ یہی فلٹرز آپ کی زندگیوں میں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایسے فلٹر جو زندگی میں ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اپنی زندگی سے ایسے تمام فلٹرز کو دور کر دیں، یہ حقیقت میں آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ زمین کے سب سے خوش نصیب لوگ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے۔ وہ اپنی دوڑ خود دوڑتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو اپنے وقت اور اپنے طریقے سے چلانے کے لیے دیگر تمام چیزوں کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ خوش نصیب لوگوں کے پاس سب کچھ بہترین نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب چیزوں کو بہترین بناتے ہیں۔ سب چیزیں کبھی بھی منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں۔ آپ کس طرح چیزوں سے پیش آتے ہیں اور چیزیں کیسے زندگی میں چلتی ہیں، یہ بات آپ کی زندگی کا معیار طے کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی انسان حد سے زیادہ افسردہ نہیں ہوا ہو، اور اس مصائب کی دنیا میں اس نے پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنی اس افسردگی کا رخ خوشی کی طرف موڑنے میں کامیاب ہو گیا ہو، اور نہ صرف خود کے لیے زندگی کو حیرت انگیز بنایا بلکہ دوسروں کے لیے بھی قابل رشک بنایا ہے۔ یقیناً ایسے لوگ اس دنیا میں بہت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ درد جو آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ افسردہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے خیالات سے آتا ہے۔ جب آپ موجودہ زندگی کی صورتحال کے بارے میں سوچتے ہیں اور ایسے واقعات جو آپ کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، ان کا خیال ہی آپ کو درد دیتا ہے۔ اپنے خیالات کو بدلیں اور اپنی زندگی کو بدلیں۔ اپنے درد کو زیادہ فائدہ کے لیے استعمال کریں۔ ناخوشی اور افسردگی پر قابو پانے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو افسردگی سے ہٹائیں۔ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے دھیان کو افسردگی سے ہٹا نہیں پاتے، اور اس وجہ سے یہ کبھی بھی دور نہیں ہو پاتی۔ اس کے بجائے آپ کو اس بات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان احساسات پر توجہ مرکوز کریں جو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص پر توجہ مرکوز کریں جو آپ بننا چاہتے ہیں، اور ایسا کام کریں جو آپ کو ویسا شخص بننے میں مدد کرے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ یہ محسوس کریں کہ آپ کیسا محسوس کریں گے جب آپ وہاں پہنچ جائیں جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ خیال ڈپریشن سے نکلنے کے تیز ترین طریقوں میں سے ایک ہے کہ آپ کو ایک زبردست مستقبل بنانا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اگر آپ حقیقت میں اپنے مستقبل کے لیے پرجوش ہیں تو آپ اب اداس نہیں رہ سکتے، اور آپ ماضی کی کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ چیز جو کسی کو بھی پرجوش رکھتی ہے یہ ہے کہ اسے مستقبل کا شعور ہوتا ہے۔ وہ چیز جو ہمیں پیچھے کر دیتی ہے اس سوچ کا نہ ہونا ہے۔ اپنی زندگی میں معنی خیز ہدف طے کریں جو آپ کو کسی ایسی چیز کی طرف کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو آپ کو پرجوش رکھتے ہیں۔ نتائج یا مادی اشیاء کے حصول سے وابستہ نہ ہوں بلکہ پرجوش ہو جائیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ آپ کیسے ترقی کریں گے، آپ کس کی مدد کر سکیں گے، اس حیرت انگیز زندگی کو تخلیق کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے یہ سوچ۔ آپ کو خوش رہنے سے دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ آپ دوسروں کے لیے مثال قائم کریں۔ یہی سوچ آپ کو پرجوش رکھے گی اور آپ کو افسردگی سے دور رکھے گی۔